تدبیر تو وہ کرتا ہے جس کی عقل ناقص ہو، تاکہ غور و فکر کر کے اپنی عقل و فہم کے نقائص کو کسی معاملہ کے درک اور طریقہ کار میں منمائز کر سکے، چاہے اس کے مگر عالم و قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا تدبیر کرنا اچھے معنی دار ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرنے کو اصطلاحی طور پر صالح قوتوں کے تدبیر کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ وضاحت فرمایا، اصل میں قصہ یہ ہے کہ اللہ میاں جو تدبیر فرماتے ہیں تو اپنے لیے تدبیر نہیں فرماتے، نہ اپنے بندوں کے لیے تدبیر فرماتے ہیں۔ انہیں تو کسی کی نہ کوئی خوف، نہ ڈر، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا تعلق اس کے بندوں سے ہو، فرض کر لیجیے کہ ان کی اسکیم یہ ہے کہ میں اسی چھوٹی سی جماعت کو اس موقع کے اوپر یوں فتح دوں گا، یا یہ تدبیر ارادہ ہو کہ اس لشکر گراں قدر کو جس کو بڑا عذاب ہے اس طریقے سے پابند کروں گا، تو اس تدبیر کا تعلق تو بہرحال انہیں مسلمانوں سے انہیں کفار سے ہوگا۔ تو جب ان سے متعلق ہوگا، سمجھ گیا، تب وہ تدبیر تو تدبیری بن جائے گی، تدبیر ہوگی، اس میں تو بڑی اسکیمیں ہوں گی کہ ہاں ان کو مقرر کیا جائے، وہاں ان کو مقرر کیا جائے، ان کو یہاں سے اٹھایا جائے، ان کو وہاں لایا جائے، سمجھ گیا، اور لا کر کے بڑھایا جائے اور ٹکرایا جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی پٹائی کرا دی جائے۔ تو واقع ہے کہ خدا اپنے لحاظ سے تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ایک منٹ سوچنے کا بھی نہیں، لیکن اس کے جن کاموں کا تعلق اپنے بندوں سے ہے تو بندوں کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں جس طریقے سے کہ بندوں کے کام ہونے چاہیے۔ اس میں جو بات یہ لکھی ہے کہ اعلیٰ صلاحیتوں کا استعمال کے، یہ بات کوئی بہت غلط نہیں ہے، لیکن ہے یہ باطنیہ کے قسم کی بات، اسی قسم کی جاہلات کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اپروچ ہوتا ہے معاملات میں وہ بہت غلط ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے تو اسی طریقے سے ہوں گے کہ جس طریقے سے ہم ان کو قبول کر سکیں، استعمال کر سکیں، برداشت کر سکیں، لازم تو وہ تدبیری ہوگی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وبالغهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ان کے کیا سرخاب پہ پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، ذرا حال ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں ہے۔ اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو واقف نہیں ہیں۔ اوپر آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہ لوگ بڑے تنتنے کے ساتھ چیلنج کرتے تھے کہ اگر پیغمبر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر عذاب آ جائے گا، تو اللہ اگر یہ سچے ہیں تو پتھر برسا دے ہم پر عذاب دے۔ تو اس کا جواب اللہ نے بہت ہی نرم لہجے میں یہ دیا تھا کہ کس طریقے سے خدا ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا جبکہ ابھی تو ان کے اندر موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ عذاب بھیج دینا تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن قوم کے اندر جب تک کہ پیغمبر موجود ہوتا ہے
تب وہ اپنی پوری قوم کے لیے استغفار کرتا ہوتا ہے. تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب اس قوم پہ نازل نہیں کرتا ہے. جب عذاب نازل کرنا ہوتا ہے تو پہلے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل جائے. جب نکل جاتے ہیں تب پھر قوم کی حالت ایسی ہے کہ جیسے جسد بے روح کہ جو اب سڑے گا. تو سڑے ہوئے جسم کے لیے جس طریقے سے ریت اور کبے جمع ہوتے ہیں پھر وہ خدا کا عذاب آتا ہے ان کو صاف کرتا ہے وہاں سے. تو فرمایا کہ تم چونکہ موجود تھے اس سے پیغمبر کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں پورے قوم کے جسد کے لیے وہ روح کے منزلت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اپنا عذاب نہیں بھیجتا ہے. لیکن فرمایا کہ آخر یہ لوگ جو اتنے تنتنے کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے عذاب کا تو انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ان کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے. مالہم یعنی کیا ان کو شرف حاصل تھا, کیا ان کو کس بنا پہ الزام تھا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ذرا حال ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے خلق کو روکتے. یہ اشارہ ہے مسلمانوں کی طرف. مسلمانوں کو انہوں نے مسجد حرام میں جانا آنا بند کر دیا تھا قریش سے, اور جو لوگ جاتے تھے وہاں تو ان کو طرح طرح کے سزائیں دیتے تھے, یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہوئے وہاں سے ہجرت کرنے پر. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنی ذریت کو یہاں بسایا تھا اس کام کے لیے کہ تاکہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ والی دعا ہے کہ خدا اس بن کھیتی کی زمین میں نے اپنی اولاد میں سے کو بسایا ہے تاکہ یہ حرم کی خدمت کرے. لے تہرو کا لفظ آتا ہے کہ اس کو پاک رکھیں اور اس کو عبادت کے لیے وہاں خاص رکھیں اور یہاں آنے والوں کی خدمت کریں, حج کے لیے مقاصد طے تھے. تو جب مسجد حرام ہی کی خدمت کے لیے ان کو بسایا گیا تھا, اور اس مسجد حرام کا حال یہ ہے کہ جو لوگ اس کی خدمت کرنے والے اصل میں تھے ان کو تو وہاں سے انہوں نے نکال دیا, تو آخر کیا بات ہے, آپ کاہے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں رکھے گا. اور یہ اس بنیاد پر اگر انہوں نے کیا ہے کہ یہ اس کے متولی تھے تو یہ متولی کہاں سے, اس لیے کہ اس کے متولی ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ خدا سے ڈرنے والے ہوتے, خدا کے احکام کو ماننے والے ہوتے, خدا کے حرم کی حفاظت اور تطہیر کرنے والے ہوتے. یہ بات بھی قدیم عہد کی طرف اشارہ ہے. جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میں نے اس پہ غیر زرعت وادی میں بسایا ہے رب تو ان کے لیے ان پر اپنے رحمت نازل کرنا اور ان کے لیے رزق کا سامان کرنے دعا بھی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں ان کے لیے سب کچھ چیزیں فراہم کروں گا. تو حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا کہ یہ میری ساری ضروریت کے لیے وعدہ ہے یا انہی لوگوں کے لیے وعدہ ہے. تو اسی وقت اللہ بھی نے وعدہ کر دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ وعدہ جو ہے تمہاری ضروریت میں سے ان لوگوں کو کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے والوں کے لیے میرا وعدہ اسی وقت ہی کہہ دیا تھا. تو اب جب کہ حرم کی انہوں نے اس طرح آبرو اٹھائی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنانے کے لیے ان کو ہدایت کی تھی, اس کو انہوں نے ایک عظیم
بت خانہ بنا دیا ہے، اور جہاں ایک خدا کی پرستش ہو رہی تھی وہاں 360 لا کے جمع کر دیے. تو آخر ان کے کیا فرق آپ کے اوپر لگے ہوئے؟ کائے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ آپ زندہ رکھے گا؟ جو مقصد تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون، یہ اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے. لا ينال عزیز ظالمین ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر کو پتہ نہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جہالت عالمگیر ہے. قوموں کو جو امانت، جو عظمت شوکت ملتی ہے اوصاف کے بنا پر، وہ اس کو وابستہ کر لیتی ہے اپنے نسل اور نسب سے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو کچھ بخشا تو ان کی دعوت اور ان کے دین کی بنا پر بخشا تھا. ان کی اولاد کو جو کچھ ملنے والا تھا وہ بھی تمام تر ان کے اوصاف پر ملنے والا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے آبا اجداد کا ایک حق سمجھ لیا جو اب ان کے خاندان کے ساتھ ہے وابستہ. یہی برہمنوں نے کیا، یہی بنی اسرائیل و بنی لاوی نے کیا، یہی ذریت ابراہیم میں قریش نے کیا. سمجھ گیا؟ اور چھوٹے پیمانے پر اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی ہر قوم جس کو خدا نے عزت بخشی ہے وہ اسی نظام میں مبتلا ہوئی، اور ہر خاندان جس کو خدا نے عزت بخشی وہ بھی اسی غرور میں مبتلا ہوئی. یہ تاریخ کا عجیب ہے. سب ملتا ہے اوصاف کے بنا پر، اور وہ اس کے بعد خاندان کا ادارہ بن جاتا ہے.